جو تیز ہوائیں رات سے چل رہی تھیں، تو تیز ہواؤں کی وجہ سے پانی جو ہے وہ اوور فلو بھی، چونکہ وہ اپنے لیول سے آلریڈی اوپر تھا، وہ اوور فلو بھی ہو رہا تھا. تو سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ آبادیوں کو بچانا ہے، اور خصوصی طور پر دو ٹاؤنز جو تھے، ایک ٹاؤن تھا سیون اور ایک ٹاؤن تھا آپ کا بھان. تو بھان سعید آباد اور سیون کی جو ٹاؤنز تھے، اس میں صرف سیون کی جو پاپولیشن ہے اس وقت وہ 3 لاکھ تک کی ہے. تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اریگیشن کے ایکسپرٹس ہیں اور گورنمنٹ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ منچر پہ RD14 کے مقام پر کٹ دیا گیا ہے. اس کٹ سے 5 یونین کاؤنسلز جو ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوں گی، جس میں یونین کاؤنسل واہور ہے. یہ چیف منسٹر سندھ کا اپنا جو ہے وہ آبائی گاؤں بھی ہے، اور اب اس کٹ کی وجہ سے جو 5 یونیورسٹیوں کے میں نام لوں گا، یہاں فوری طور پر ایویکویشن جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے. گاڑیاں بھیجی گئی ہیں، سب چیزیں کہ ان کو سب کو ایویکویٹ کیا جائے، کیونکہ یہاں پانی پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ ساری اب یہ پانی کے اندر مطلب یہ سر ہے کہ یہ سب چیزیں کہ ان کو سب کو ایویکویٹ کیا جائے، کیونکہ یہاں پانی پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ ساری اب یہ پانی کے اندر مطلب یہ سر ہے کہ یہ ساری یوسیز جو ہے اس وقت وہ پورا اوور فلو پانی کا جو ہے وہ ان یوسیز میں جائے گا. یوسی واہوڑ ہے، یوسی بوبک ہے، یوسی اراضی ہے، یوسی جعفر آباد ہے اور یوسی چنا ہے. یہ 5 یوسیز جو ہے یہ اس وقت بری طریقے سے افیکٹ ہوں گی اس کٹ کی وجہ سے. اور یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا گیا کہ جو آپ کے مین ٹاؤنز ہیں جہاں پہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اس کو بچایا جائے. اور ایوریج بتا دوں کہ ایک یوسی جو ہمارے سینسس بلاکس میں ہے 25,000 لوگ ایک یوسی میں نارملی رہتے ہیں. تو ان 5 یوسی کی وجہ سے 1,25,000 لوگوں کو فوری طور پر نقل مکانی کرنی پڑے گی، اور ان 1,25,000 لوگوں کو گورنمنٹ نے ایویکویٹ فوری طور پر کرنا ہے. تو گورنمنٹ کی پوری مشینری وہاں اس وقت موجود ہے، وہ وہاں پہ لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ اسٹارٹ کی تھی جس کی میں چاہ رہا تھا کہ جی میڈیا کو بتایا جائے. اس سے پہلے جو ہے یوسی شیخ، یوسی ٹلٹی، یوسی بمبھا جو ہے آلریڈی اس وقت پانی میں ہے. یہ سارا میں آپ کو اسی ایریا کی بتا رہا ہوں کہ آلریڈی پہلے جو یوسیز پانی میں ہے وہ بھی یوسی باجارہ، یوسی جھانگارہ جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے پہلے ہی پانی کی زد میں ہیں. تو اس حساب سے سیون تعلقہ جو ہے پورا اس کا ایک کافی حصہ جو ہے وہ اب اس سیلاب سے اور ان برساتوں کی وجہ سے بہت بری طریقے سے متاثر ہوگا. اب میں آپ کو یہ جو بیسک تھی جو کہ میں آپ کو ریسنٹلی ڈیولپمنٹ تھی اس میں بتا رہا تھا، اب میں آپ کو اوور آل سچویشن تھوڑا آگاہ کر دوں. گڈو بیراج جو ہے اس پہ اس وقت انفلو ہے وہ 553.2 ہے. سکھر بیراج پہ 560.0 ہے. کوٹڑی بیراج پر 513.7 ہے. جو آؤٹ فلو ہے وہ گڈو بیراج پہ 553 ہے 53.2. سکھر میں بھی ایز اٹ از ہے 560.0. کوٹڑی میں جو کہ انفلو ہے وہ 513 ہے اور آؤٹ فلو ہے 503 ہے. آج تک جو ٹوٹل سندھ میں ڈیتھس ہو چکی ہیں جو آج کا فگر ہے
وہ ہے 563 اور انجرڈ لوگوں کا جو فگر ہے وہ اراؤنڈ 22,000 ہے. اچھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ہر پریس کانفرنس میں یہ اس کو واضح کرتا ہوں کہ جی یہ جتنی بھی فگرز دی جاتی ہیں آپ کو ٹینٹیٹو فگرز دی جاتی ہیں، کیونکہ جو سیلاب کی اور برسات کے بعد جو تباہیاں ہیں وہ ڈے بائی ڈے جاری ہیں، اور جیسے ہی پانی کسی نئے گاؤں میں انٹر ہوتا ہے، جیسے ہی پانی کسی نئے شہر میں انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنی تباہ کاریاں شروع کرتا ہے. تو یہ ساری ٹینٹیٹو فگرز ہیں. ہاؤس ڈیمیج جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، اور ریلیف کیمپس میں جو ہے جو لوگ ہیں اب وہ بھی ڈے بائی ڈے فگرز چینج ہوتی جا رہی ہیں. وہ 67,28,070 لوگ جو ہیں، 6,72,870 اس وقت پاپولیشن جو ہے وہ ریلیف کیمپس میں ہے. اس میں آپ کو تھوڑا مزید ایک چیز واضح کر دوں. ایک تو اس بار ہم نے لائیو اسٹاک کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ بھی اس ڈپارٹمنٹ نے کلیکٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لائیو اسٹاک کا میں ڈیٹا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ٹوٹل جو جانور اس وقت تک جو جانوروں کی مورٹیلٹی ریٹ ہے 10,133 جو ہے، اس میں فگرز میں میرے پاس سوری 1,06,094 لائیو اسٹاک لاس ابھی تک ہوا ہے، اور جو اینیملز جو ہے جو گرینڈ لاس ہوا ہے اس وقت اینیملز کا، جس میں بیماریاں اور سب چیزیں شامل ہیں، وہ بھی میں ڈسٹرکٹ وائز آپ کو پورا دے سکتا ہوں کہ اینیملز کی مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز کیا، وہ میں کاپی سب کو دیتا ہوں کیونکہ اسے لانگ لسٹ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ ڈیٹیل میں دیتا رہوں. اس وقت تک جو ریلیف کا کام ہے اس میں میرے پاس 2 لسٹ ہیں، ایک جو پی ڈی ایم اے نے ریلیف کے لیے راشن بھیجا ہے اور ایک یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے ڈائریکٹلی جو راشن بیگ آئے ہیں. اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور کو صرف 1,15,000 راشن بیگز کا آرڈر دیا گیا ہے، جس میں سے انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں 8,525. ان کی اسپیڈ بہت سلو تھی پروڈکشن کی، تو اسی لیے گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا کہ جی باقی پرائیویٹ وینڈرز کو بھی یہ دیا جائے گا آرڈرز، اور انہوں نے دے دیا اور پلیسمنٹ کر دیا آرڈر کی. راشن بیگ اس وقت جو ہیں وہ یوٹیلیٹی اسٹور نے سپلائی کرنے ہمیں وہ 1,06,475 کرنے ہیں. اس میں مختلف ڈسٹرکٹ جو موسٹ افیکٹڈ ڈسٹرکٹ ہے ان میں راشن بیگز جو ہے اس کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے. اس وقت ہم نے جو بھی این جی اوز ہیں اور جو باقی ادارے بھی ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے سپلائی کریں، ان سب کو کے ساتھ ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے کہ جی کوآرڈینیشن بہتر طریقے سے ہو، تاکہ جو بھی امدادی کام ہو رہا ہے اس میں ہر شخص کو جو بھی متاثرین ہیں ان کو وہ امداد فراہم کی جا سکے، کہیں ڈبلنگ نہ ہو. اور یہ ایک بہتر کوآرڈینیشن چیف سیکرٹری صاحب سے بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ تمام فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے، این جی اوز اور اس طرح کے جتنے بھی وینڈرز جو لوگ مخیر حضرات خود کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہتر کوآرڈینیشن پیدا کرے کہ جو علاقہ سب سے زیادہ اس وقت افیکٹ ہوا ہے
اس کو مدد فراہم کی جائے. جس طرح ہمارے پاس میہڑ اور جوہی، کمبر شہداد کوٹ، نوشہر و فیروز، جو باقی ڈسٹرکٹ جن پہ سب سے زیادہ پریشر تھا پانی کا، سب سے زیادہ جہاں نقصانات ہوئے تھے، تو گورنمنٹ نے پرائرٹی بھی جو ریلیف کی ہے پہلے وہاں دی ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہو رہا ہے وہاں پہ زیادہ فوکس کیا جائے. اس وقت 23 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس وقت پانی کے بری طرح زد میں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جہاں سب سے زیادہ کلیمٹی ہوئی ہے، سب سے زیادہ پرابلم ہے، وہاں پہ ان چیزوں کو ہم لوگ جو ہے وہ پرووائڈ کریں. ایک اس میں اور چیز آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اس وقت جو پرائرٹی گورنمنٹ کی ہے کہ بیماریوں کی جس طرح وبائی امراض بڑھ رہے ہیں، اس میں جو ادویات ہیں وہ پراپر طریقے سے اب ریلیف کیمپس میں، ہر ریلیف کیمپ کے اندر ایک میڈیکل ڈسپینسری بنائی جائے تاکہ وہاں پہ موجود لوگوں کو جس کو بیماری اس کو ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے ٹائم نہ ویسٹ ہو، اسی وقت فوری طور پر اس کو فرسٹ ایڈ بھی دی جائے، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیشنٹ سیریس ہے تو ان کے لیے جو ہے ان کو ہاسپٹل موو کیا جائے. کل بھی جو ایک حیدرآباد میں ایک نئی کیمپ بنائی گئی ہے جہاں پہ سارے میئر سے اور باقی جگہوں سے آئے تھے، اس میں چند خاتون ایسی تھی جو کہ پریگننٹ تھی، تو ان کے لیے ہم نے خود بھی وزٹ کیا، تو وہاں ان کو کہا کہ جی ان جو پریگننٹ وومین ہیں جن کے قریب ہے ڈیٹ، ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ہاسپٹل موو کریں. ان کو یہاں پہ کیمپ میں رکھنا جو ہے اس وقت وہ مناسب نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی ان کیس کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ سیف نہیں ہوگا. تو ہم نے ان کو کہا جی کہ ہاسپٹلز میں بھی آلریڈی ہاسپٹل میں تمام ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری کیمپس میں ہم نے کہہ دیا کہ جہاں جہاں پہ اس طرح کے کیسز ہیں ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل موو کریں، اور تاکہ ان کا اس وقت کیمپ میں رہنا جو ہے وہ میرے خیال سے وہ سیف نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے. اس کے ساتھ جو اس وقت گورنمنٹ کی ایک اور پرائرٹی ہے، خاص طور آج 7 مائل ڈیولپمنٹ کے بعد ہم یہ اپیل کریں گے کہ جی تمام مخیر حضرات اور تمام فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں، وہ جو 1.25 لاکھ لوگ فوری طور پر اپنے ریسکیو کرنے ہیں، کہنے میں بہت آسان ہے کہ 1.25 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کرنا، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز چاہیے. اس کے لیے امیڈیٹلی گورنمنٹ اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ کام کریے، لیکن باقی جتنی فلاحی تنظیمیں اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی اپنا رول مزید پلے کریں کہ جی